کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ جو اللہ والے تھے۔ ان کا اصول کیا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ لیں گے تو شیطان ہے، وہ شیطان ہے، شیطان نے اس کو پوری طرح سے رغمال بنا لیا ہے، شیطان نے پوری طرح سے اس کو دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کو تسلیم نہ کرے، صرف قرآن پر ایمان لے آئے اور وہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اسلام میں ایک قدم بھی نہیں داخل ہو سکتا ہو۔ آدھا اسلام پر عمل کرنا یا تہائی اسلام پر عمل کرنا یا چوتھائی اسلام پر عمل کرنا ہے تو دور کی بات ہے، ایک قدم بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اگر آدمی حدیث کو تسلیم نہ کرے۔ تو حدیث کو تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کی ساری تفصیلات کہاں ہیں قرآن کے اندر؟ کہیں نہیں ہے نا۔ اور یہ اسلام لانے کے بعد پہلی بنیادی ذمہ داری ہے مسلمان پر، تو اس لیے میں نے کہا ایک قدم بھی نہیں اندر داخل ہو سکتا اسلام کے اندر۔ نماز کی ساری تفصیلات آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی، لیکن بدقسمتی سے دنیا کے اندر ایک ٹولہ ایسا بھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ پتہ نہیں کیسے وہ مسلمان ہیں، دنیا کے لوگ کیسے ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور کیسے پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، اذان کس طرح سے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کس طرح سے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کی پوری تفصیلات کیسے ان کو معلوم ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث میں ہے نا۔ تو سلف کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، جو سمجھے گا وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا۔ اللہ نے بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے رسول کو مخاطب کر کے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری تفصیل بیان کر دیں۔ اس کے اندر کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یعنی قرآن نازل کیا ہے اللہ نے، لیکن تفصیل کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تفصیلات نکلیں گی اسی کو ہم سنت کہتے ہیں، اسی کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ نے خود حکم دیا حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے دلیل ملتی ہے ہم کو۔ اللہ نے بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ آیت بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ اللہ نے بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب تو سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ احادیث کو۔ حکمت سے مراد احادیث ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن آیات کی روشنی میں اپنی امت کو قرآن و سنت کی پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور قرآن و سنت کو لاہ عمل بنانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت ہی لوگوں کا مصدر ہے، لوگوں کا مرجع ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت زبردست حدیث آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان ولا ریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع۔ خبردار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ احادیث ہے۔ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی طرح سے ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ احادیث رسول ہے۔ خبردار عنقریب ایک آدمی آئے گا، دیکھیں کیسی پیشین گوئی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خبردار عنقریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے کہے گا تم بس اس قرآن پر ہی عمل کرو، بس اس قرآن ہی پر عمل کرو، اور تمہیں اس میں جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہو صرف اسی کو حرام سمجھو۔ ایسے لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو صرف قرآن کی طرف بلائیں گے، احادیث کی طرف نہیں بلائیں گے، بولیں گے قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی ہے۔ لوگ ہیں دنیا کے اندر، اہل قرآن کا طبقہ موجود ہے، خاص طور سے پاکستان وغیرہ کے اندر۔ تو
تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خبردار سن لو، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کچلیوں والے درندے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو حدیث کے اندر مل جائیں گی، تو ان ساری چیزوں کا ذکر کہاں ہے قرآن کے اندر؟ ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے صرف اسی کو مانو گے، میں تو یہ بھی حرام کرتا ہوں نا اللہ کے حکم سے، جبکہ یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کو تم تسلیم کرتے ہو نا، ویسے ہی میری باتیں بھی تسلیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہوں۔ اللہ نے بیان کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ جو کچھ کہتا وہی میں بولتا ہوں۔